معزز سرزمین محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس محرم الحرام میں بھی بہت ساری بدعات اور خرافات کا شکار ہوتا ہے، اور بجائے اس کی حرمت کا لحاظ رکھنے کے اور اس کا احترام کرنے کے سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اسی محرم میں کیے۔ باقی بدعات کے ساتھ ساتھ ایک کام جو صبائی پروپیگنڈا ہے خوارج اور اس طرح کے لوگوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے اوپر تبرہ بازی کرنا سب کچھ کم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، ان کے مناقب بے شمار ہیں، ان کے فضائل آپ گزشتہ خطبات محرم کو کہیں پچھلے سال ان میں بھی سماعت فرماتے ہیں، اس سے پچھلے سال آج میں ان کے فضائل نہیں بلکہ کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت اور ان کا دفاع کرنا یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ہمیں کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نظریہ ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمیں تاریخ کے جھوٹے واقعات اور کذاب راویوں کی گڑی ہوئی داستانیں بنیاد بنا کر کسی بھی صحابی کا تجویز کرنا، اس کے اوپر تبرہ کرنا، یہ مسلمانوں کو دیکھ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ پورے تین باتیں ذہن نشین کر لیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جماعت کے وقت اگر کسی کو فضیلت اور مقام بخشا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اسلاف یعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر، اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے، اس طرح ان کو تعلیم دیتے تھے سورہ جیسے قرآن مجید کی سورت کو سکھاتے ہیں۔ اور آج یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں روافض ہوں، نہیں روافض ہوں، ناصری ہوں، گمراہ لوگ یا سبائی متاثر لوگ ہوں، اور یہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہر گھر تک ہر جگہ تک کی آواز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متنازع بنانے کی اور ان کی گرفتار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے، تو تقاضا اس بات کا ہے کہ اس دور میں مزید اپنی اولاد بڑھانے والی نسل کو وہ بنیاد اور وہ اساس سکھلانی اور بتلانے چاہیے کہ کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایمان سے، ان کی عدالت صداقت سے اور ان کی اعلیٰ کردار سب سے ان کو پھیر، جس طرح ہمارے اسلاف صحابہ سے محبت کرتے تھے ایسے اپنوں میں بھی محبت ہو ہماری اولادوں اور آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ سب سے بہترین انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ یہ بات میری نہیں بلکہ یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع صحیح میں حدیث ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے ای الناس خیر، لوگوں میں بہتر کون، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرن الذی انا فیہ، جس زمانے میں میں موجود زمانہ سب سے بہتر۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حالت ایمان میں کی
اور اس کا خاتمہ، اس کی وفات اسی ایمان کی حالت میں ہوئی، وہ صحابی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ میں نے نبی صاحب کا زمانہ دیکھا، آپ کو دیکھا، تو سب سے بہترین لوگ اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، وہ صحابہ کا نام، وہ صحابہ کی جماعت، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد پہلے نمبر پر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ۔ اور جامع صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3650 ہے، آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی، سب سے بہترین دور میری امت میں میرا دور، پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ، تو پوری امت میں آج ہم بھی امت میں، ہم میں جتنے بڑے اختیار ہیں، اصفیاء ہیں، علماء اور جو امتی آگے کسی ایک لمحہ گزارنے والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے اوپر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو انہوں نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ حالت میں دیدار کیا ہے، وہ دیدار، وہ لمحہ رسول اللہ جو سامنے کو پایا ہے، کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ان کے بارے میں، تو پہلی اور بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ اس کائنات میں سب سے بہترین اگر کوئی دور ہے، کوئی لوگ ہے، انبیاء کے بعد وہ کون سے صحابہ، اس کے بعد اور ان کی مدینہ میں مطابق خبر کا قرآن میں بہت ساری آیات گزشتہ خطبات کے اندر سن چکے ہیں۔ نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ اور ان کی شان اور ان کی عظمت بیان کی، نبی علیہ السلام نے احادیث کی کتب میں باقاعدہ پورے ابواب قائم کیے گئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلتوں پر، ان کے فضائل۔ نسائی السنن الکبریٰ کے اندر روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 9178 صحیح سند کے ساتھ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ باتیں صحابہ بھی سکھاتے تھے، سیدنا عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا میرے اصحاب میرے صحابہ کی عزت، میرے صحابہ تقریم کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، یہ نبی علیہ السلام کہاں بیان فرما رہے ہیں خطبہ میں میرے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ہمیں کوئی یاد ہے، اس معاملے میں ان کے اوپر مطلب آتی ہے کہ آپ منبر پہ خود ارشاد فرما رہے ہیں صحابی، میرے صحابہ کی تقریم کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، اور دوسری روایت میں جیسے کہ مہدی نے بھی ذکر کیا، دیگر کتب میں بھی ہے، اس میں یہ علت بھی یاد بتائی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، کہ تم میں سب سے بہترین میرے صحابہ کی طرف، اور صحیح بخاری کی معروف حدیث آپ نے دیکھا، میرے صحابہ کو اگر تم میں سے کوئی شخص ایک مٹھی، ایک غلہ، جو کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تم میں سے شخص ایک اور سونا کوئی بھی خرچ کرنے کا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے، اور ان کے کون کون سکتا ہے، سب سے بہترین اور سب سے انبیاء کی جماعت کے بعد اگر کوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد ہے، باقی ان کو سے سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سے بہترین ہے، اس امت کے امیر افراد وہ سب سے بہترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین۔ دوسری بات یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اعتراض اللہ کا اعتراض ہے، اللہ کی سلیکشن انتخاب کے اوپر۔ فضائل کو قرآن میں پڑھے، حدیث میں پڑھے، لیکن ہم یہ بات سوچتے کبھی کہ جب ہم کسی سے حدیث اعتراض کر رہے ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اللہ تعالیٰ نے خود سلیکٹ کیا ہے، اب ان پہ اعتراض اللہ کی سلیکشن پہ اعتراض، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض، جسے اللہ خود منتخب کرے، اللہ خود چن لے، اس کی کو ذات کردار خوشی تاریخی جھوٹی یہ عادت کہاں آ گیا؟ تمام تعریفیں اللہ کی، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ اب اللہ نے کن کو چنا؟ پر انبیاء کرام جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب۔ امام ابن کثیر نے اپنی سر عبداللہ بن عباس سفیان ثوری مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے ان کا قول کہ انبیاء کے بعد اس آیت کا مستحق اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کیونکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ صحابہ امت اور وحی کے درمیان، رسالت کے درمیان، نبوت کے درمیان واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ، ان کو مشکوک کرنا شریعت کو مشکوک کرنے کے بنا دیا۔ آپ کے پاس جو نماز کے احکام آئے صحابہ کے ذریعے سے آئے، عقیدہ صحابہ کے ذریعے سے آیا، قرآن صحابہ کے ذریعے سے آیا، نبی علیہ السلام سے دین انہوں نے روایت کیا اور امت تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کا کردار مشکوک ہوا تو دین اسلام کھوکھلا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے عادل ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور مردان و تشریح اللہ کے انتخاب کے اوپر اعتراض ہے، ان کے اوپر مردان و تشریح اسلام کی اصل کو کھوکھلا کرنے کے اوپر ہے۔ امام احمد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ توجہ فرمائیے گا، عبداللہ ابن مسعود کے فرمان اللہ کا سارے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، سارے لوگوں کے دلوں خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے دیکھا اللہ کی روئے زمین پر جتنے بھی بندے ہیں سب سے بہترین اگر کوئی دل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنی نبوت اور رسالت۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ختم الرسول خاتم النبیین بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات میں اس منصب کے لائق کوئی اور تھا؟ چلیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں میں دیکھا، پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں اگر سب سے بہترین کوئی دل تھا وہ کس کا دل تھا؟ محمد رسول اللہ۔ اس لیے اللہ نے ان کو اپنا آخری نبی بنایا۔ اگلی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا، آپ کے دل بھی دیکھے، میرے دل بھی دیکھے، صحابہ پہ کام کرنے والے سیاہ دل بھی دیکھے، نیک انبیاء جو حال بھی دیکھے، بڑے بڑے اولیاء بھی دیکھے، میں پھر اللہ نے اپنے سارے بندوں کے دل میں دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سارے بندوں کے دلوں سے بہترین پائی، یہ سب سے بہترین دل ہے۔ فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو اس کے دین کے اوپر قتال کرتے ہیں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وزراء ہیں، جو صحابہ ہیں،
ایک اس کا انتخاب ہوئے اللہ، اور سب سے کیا ہو گئے؟ ساری کائنات سے انبیاء کے بعد بہتر، اور انہیں چن لیا نبی کی صحبت کے لیے، تو کس نے چنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا۔ یہ صحابہ کرام، یہ صحابی بننا کوئی کسب سے نہیں ہو جاتا، محنت کر کے کوئی صحابی بن سکتا، وہ جتنا مرضی تہجد پڑھے، وظیفے کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، عبادات کرے، کوئی جتنا مرضی کر لے، علم حاصل کر کے عالم کو بن سکتا ہے، حدیث کو ضبط کر کے یاد کر کے اس میں مہارت حاصل کر کے علوم حدیث پر حدیث بن سکتا ہے، نیکی تقوی میں کوشش اور اجتہاد کر کے زاہد عابد بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی شخص اپنی محنت کے ساتھ صحابی بن سکتا ہے، صحابی وہی بنے گا جسے اللہ چاہے گا، صحابی وہی بنے گا جسے اللہ پسند کرے گا۔ شاید مزید کچھ اور بات کیا اسلام مشن پہ 100 تشریف لائے، لیکن نبی علیہ السلام کے سب سے صحابیت، نبی علیہ السلام کی صحبت، یہ اللہ کا شرف، اور یہ شرف اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب، اور جسے اللہ یہ شرف دے دے کہ حالت ایمان میں اسے نبی کی صحبت اور دیدار کروا دے، اس کے مقام اور منزل کو کوئی بار والا پہنچ سکتا ہے۔ تیسری بات آ رہی ہے کہ ہم یہ کیوں زور لگاتے ہیں، ہم بھی چپ کر کے بیٹھتے ہیں، ہم کیوں زور لگاتے ہیں صحابہ کا دفاع کرو، صحابہ سے محبت کرو؟ یہ خالی فضیلتوں کی بات نہیں ہے کہ فلاں کی فضیلت بڑی ہے، فلاں کی فضیلت چھوٹی ہے، اس بہت فضیلتوں کی بات نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایک شخص جس کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اوپر ایمان ہے نا، نمازیں پڑھنے والا اور توحید کے اوپر بھی عمل کرنے والا ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، قرآن پڑھتا ہو، دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے، وہ بندہ صحیحوں میں روشن ہے، تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ محض فضیلتوں کی بات ہے، محض کوئی فروعی یا عام مسئلہ ہے کہ جس پر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یا اتحاد امت کے لیے جیسے بعض لوگ ایک روشن خیالی کے ساتھ ایک نیا نعرہ دیتے ہیں اتحاد امت کے لیے، چھوڑ دو یہ ساری باتیں، اس امت کو اور اس اتحاد کو کیا کرنا جس میں امت کے ابتدائی لوگوں کے اوپر چڑھاؤ ڈال ہو، وہ امت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں امام بخاری جامع صحیح بخاری نے کتاب الفضائل بھی ذکر کیا، مناقب بھی ذکر کیا، اس میں سے آپ کے رحمت کو بیان، لیکن ابتدا میں ایک باب قائم کیا، کتاب چیپٹر پورا، وہ ہے کتاب الایمان۔ کتاب الایمان کے چیپٹر کے اندر جو مسائل بیان کیے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقیدے اور ایمان کے ساتھ۔ ان میں ایک باب قائم کیا، وہ باب کیا تھا؟ علامت الایمان حب الانصار، انصاریوں کے ساتھ محبت ایمان کی علامت، انصاریوں کے ساتھ محبت ایمان کی علامت۔ اور پھر اس بات کے نیچے جو دلیل آئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار وہ آیت النفاق بغض الانصار، انصار کے ساتھ صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان کے ساتھ بغض کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ گویا مومن انصار سے محبت کرتا ہے، منافق ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر انصار کی نفرت ہو، نبی علیہ السلام فرمایا منافق ہے، اور جس کے اندر محبت اس کے اندر امام ائمہ نے تحریر فرمایا کتابوں میں جو ایمانیات اور اس میں سے آبا کیا محبت کرنا یہ ایمان کیا، اور عقائد کے بعد میں سن گئے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں جامع صحیح مسلم نے حدیث نمبر 78 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقیدہ
عقیدہ بھی صحیح، عقیدہ بھی صحیح، آج بھی کیا ہوا لیکن کہتا ہے میں علی سے نفرت کرتا ہوں معلوم تو سیدنا علی کا فرماتے ہیں جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کیا اللہ یحب الا مؤمن ولا یکرهنی الا منافق. علی تجھ سے محبت مومن کرے گا، تجھ سے نفرت کون کرے گا؟ اسی طرح سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحبنی الا مؤمن، مجھ سے محبت مومن کرے گا، مجھ سے نفرت کون کرے گا؟ ہم کہتے ہیں جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر کوئی بغض رکھتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے، ناسبی ہے، اس کو کیا یہ مومن اس کا ایمان مضبوط اور مکمل نہیں ہے، چاہے وہ جیسا بھی ایمان یاد میں ہو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کو حضرت علی رضی اللہ سے محبت ہو. اسی طرح دیگر صحابہ بھی ہمارے ایمان کا جزو ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے ساتھ نفرت اور بغض ایمان کی خرابی. حدیث نمبر 2400 سے اندازہ لگا اختصاراً ابو ہریرہ آج کل آپ سنتے ہیں نا کئی لوگ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زہر اگل ہے، ایک صحابی رسول ہے خلاف کیا کرتے ہیں؟ ایمانوں سے اپنی بدعقیدگی کا اظہار کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2491 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے اور کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول آج میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا اور ہمیں بھی اپنے گھروں میں ایمان کی اسلام کی دعوت دینی چاہیے، صحابہ کی محبت ایمان ہے یہ بھی سکھلانی چاہیے کہ میں دعوت دے رہا تھا، انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو ناگوار گزری. اللہ کے رسول دعا کرتے اللہ میری ماں کو ہدایت دے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ابو ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو ہدایت دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلی، کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان ہے، کیسی محبت ہے. دور پڑے اپنے گھر کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، جا کے دیکھو ہوئے جا رہے ہیں اور دعا کرنا تھا. میں نے کہا رک جاؤ، باہر ہی کھڑے اور اندر سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی. ماں غسل کر رہی ہے، والدہ نے غسل مکمل کیا، باہر آئی دروازہ کھولا، کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کلمہ پڑھ کے ایمان کو قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی مسلمان. انہی قدموں سے ابو ہریرہ واپس پڑھتے اور خوشی کی شدت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو رو رہے ہیں. رسول خوش ہو جائیے، نے آپ کی دعا کو فرما لیا. اسلام کتنی جلدی آپ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے اور مومنوں کا محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں مومنوں کی محبت لا دے. مومن سے محبت کرے، ہم مومن سے محبت کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم حبب، اے اللہ تیرا جو بندہ کو رہتا ہے مومنوں کے دلوں میں اس کی محبت نہ. پہلی دعا تو قبول ہوئی نا، یہ بھی قبول ہوگی، یہ بھی قبول ہوگی. مومنوں کے دلوں میں اس کی اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت ڈال اور ان کے دلوں میں مومنوں کی محبت ڈال. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں فما کوئی مومن ایسا پیدا ہی نہیں، کوئی مومن ایسا نہیں ہوا لا یسمعنی جو مجھے فما کا مومن ہوتی ولا یرانی احبانی. کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا دیکھا ہو. اس نے دیکھا یا سنا، ہم نے صرف سنا دیکھا نہیں. اس دور میں مومنوں نے دیکھا ہے، سنا
دیکھا بھی ہم نے سے سنا. میں کوئی مومن جس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا انہوں نے ہم سے محبت فرمائی. آپ میں سے کون ہے جس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت نہ ہو؟ کوئی ہے؟ اور یہ دعا دیکھ لیں ان بد عقیدہ لوگوں کے دلوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق، واقعہ کربلا کے ساتھ کوئی تعلق، کسی اہل بیت کے ساتھ کوئی دشمنی کی معمولی سی کوئی روایت، کچھ بھی نہیں. لیکن پھر بھی ابو ہریرہ کی باتوں سے وہ ساکن ہیں. کئی لوگ کئی راتریاں سے خلیل الصحابہ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. ابو ہریرہ نے تو اپنی ماں نہ بھی نہیں بتائی، ماں سے بھی بغض کر رہے ہیں. میں باپ گئے کا نہیں پتا، کہتے ہیں ہم اپنے پیو کا نہیں ہوتا، ماں سے بھی نفرت کر رہے ہیں، اوپر بھی الزام لگا. ابو ہریرہ نے بھی الزام لگا رہے ہیں دلوں میں ایمان نہیں ہے. اور یہ حدیث دلیل ہے ابو ہریرہ کی محبت ایمان ہے. ابو ہریرہ سے بغض ان کی والدہ سے بغض اور نفرت ایمان نہیں. اپنے ایمان کی فکر ہے. ابو ہریرہ نے ان کو فیصلہ نہ کرے، وہ چلے گئے اللہ کی جنتوں میں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، ان کے فیصلے کریں. اس طرح باقی سے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے ساتھ نفرت کرنا یہ ایمان کی خرابی. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3688 ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے مدسہ قیامت کب آئی؟ آپ نے تیاری کیا کی؟ کہنے لگا زیادہ تیاری لیکن اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا. آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا. حضرت بن مالک کی حدیث سنیے، آپ نے یہ حدیث سنی نا. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھو کس طرح میں دیکھتے ہیں اور کتنی یقین کے ساتھ. آپ نے یہ حدیث سن لی، حدیث سننے کے بعد دل میں کوئی خوشی کی لہر دوڑی محبت کرتا اس کے ساتھ ہوگا. فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت سنی، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا، مجھے شدید خوشی ہوئی، انتہائی خوشی ہوئی. خوشی کس بات کی ہے؟ اللہ خوشی کس بات کی ہے؟ کہتے ہیں انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے بہت. نبی نے فرمایا کہ جو نبی سے ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھو اس کے انا احب النبی وابا بکر وعمر، میں نبی علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم، اور مجھے امید ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا بحبی ایاہم، اس عمل کی بنیاد پر ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے. وَإِنَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگر میرا عمل ان کے عمل جتنا، میرا عمل ابو بکر و عمر جتنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نہیں، لیکن ان سے محبت ہے. مجھے امید ہے اللہ مجھے بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا. مومنوں کا ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ جب آپ کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہوگی، صحابہ سے اللہ کی رضا، ان کا حزب اللہ ہونے کا، ان کا راشدون ہونے کا، دلوں میں ایمان کے مزین ہونے کی گارنٹی اللہ رہتی ہے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ جنتی ہے، وہ مغفور ہے. اللہ نے خطائیں لفظ سے معاف فرما دی ہوئی ان کی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو درگزر کیا ہوا ہے. وہ مغفور ہے، اللہ کی جنت والے ہیں، وہ جنت میں لطف جانے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ محبت ہمیں کہاں لے کر جائے گی؟ جنت. ان کی رفاقت، ان کا ساتھ بھی، اگر انہی کے ساتھ بغض ہوا تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے. ان سے نفرت خارجیوں نے کی ہے، ان سے نفرت یقین نے کی ہے، ان سے بغض صفائی دورے نے کیا ہے جو یہودیوں کو پیدا ہوا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان سے اور یہ بات ائمہ محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی، بہت سارے اقوال ہیں. اور یہ جو آیت ہے سورۃ الفتح، سورۃ الحدیث، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معه، اور جو ان کے ساتھی ہیں. کون؟ جو ان کے ساتھی. یہ کون ہے ان کے ساتھی؟ صحابہ. اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں.
وہ ہلکا یارا تو ریشم کی طرح تھا، رس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے اس کی تعبیر سے آپ رحماء ہو گئی، آپس میں بڑے لڑتے، کافروں کے لیے بڑے سخت۔ اور ابھی وقت یہ میں چار کبھی ذکر کروں گا، جنگ جمل اور جنگ صدیق جب صحابہ کی اتحادی طور پر آپس میں سیاسی جنگ تھی، عقیدت کی اور ایمان کی بنیاد پر والی جنگ نہیں تھی، اتحادی اور سیاسی جنگ تھی، اس میں بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت ہے، کتنا احترام ہے کہ حضرت معاویہ جیسے لوگ سے لینے کے لیے رحماء بینہم آپس میں نمتے رہے، کافروں میں بڑے سخت رہے۔ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہیں، ان کی مثالیں اللہ نے تو انجیل میں، یہ اللہ کا قرآن۔ اب آپ قرآن کی مانیں گے طریقے سے صحابہ کی جو توصیف اور اعلیٰ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہ یعنی پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ قرآن میں کوئی صحابہ کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں، کہہ رہا اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہم کے مثال ہے، انجیل میں ہم کی مثال ہے، پھر مثال قضا رہے نہ اخرج اشقا، جسے آبا اس کے کی طرح جو اپنی قوم پر نکالتے ہیں تبلیغ جنگ، نبی اسلام نے دعوت دی، پہلے دعوت ہے آپ لوگ مسلمان ٹھیک ہے، وہ اپنی قوم پر نکالتے، پھر وہ اس میں سے وہ پودا نکلتا، کرتے کرتے وہ پودا بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، جیسے آپ دعوت کھیتی کی طرح خود ایک تراوت درخت بن گئی، پھل پھیلا، علاقوں کے علاقے فدا کر دیا، اسلام میں لوگوں کو داخل کر دیا، بہت سارے علاقے مملکت اسلامی میں داخل کر دیے، دور دراز تک اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، اسلام آ گیا، مکہ فدا ہو گیا۔ جب اس کو دیکھا نا کھیتی کو، جب کھیتی والا کسان دیکھتا ہے جب کھلی ہوئی ہریالی والی بچھائی زبردست قسم کا سیزن کا پھل دینے والی کھیتی ہو، کسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی نفرت ہوئی؟ اس کھیتی کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے دل میں؟ کیا ہوتا ہے؟ خوشی۔ اور جو آپ کا دشمن، آپ کا حاسد، آپ کے مال کا حاسد، اس کے دل میں کھیتی دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ نفرت۔ اب اسلام پھیلا پھلا، اسلام کی کھیتی، اس کا پھل اس کے درخت سے آتا ہے، ان کو دیکھ کے مومنوں کو، مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے، اور ان کے لیے اللہ کافروں کو ان کے لیے غیظ و غضب نہیں کرتا ہے۔ تو صحابہ کو پھلتے پھلتے دیکھنے سے غیظ و غضب کا شکار کون ہوتا ہے؟ اس کھیتی سے، ان صحابہ سے کفار کے دلوں میں جلن، حسد ہوتا ہے۔ اور آج جس میں یہ باتیں آتے ہیں نا صحابہ کے عظمتوں کو دیکھ کے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس ٹولے میں اللہ نے شامل۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، امام مالک انس فرماتے ہیں جس شخص دل میں کسی ایک صحابی کے لیے بھی جلن ہو، بغض ہو، فقد اصابت هذه الآیہ، یہ آیت اس پہ فیض ہوتی ہے۔ اللہ نے کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کیا، صحابہ کی ہوتا ہے۔ اگر وہ غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے تو اپنا شامل کفار نہیں۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ امام ابو نعیم الاصفہانی حلیۃ الانبیاء کی 672 میں فرماتے ہیں، امام مالک کا قول ذکر کرتے ہیں جو شخص کسی ایک صحابی کی تنقید کرتا ہے، لیس له حق فی فیع المسلمین، مسلمانوں کے مالک ہے اس کا حق نہیں۔ امام احمد کی کا قول، امام احمد کے اندر سفر میں ذکر کرتے ہیں کہ جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ رسول کے صحابہ کسی ایک کے اوپر بھی تبرہ بازی کرتا ہے یا اس کا ذکر خیر کے کرتا، اس کے اسلام کو مشکوک کرا دو، وہ صحیح مسلم نہیں۔ اور وقت اوپر ہو گیا ہے، آخری کہ صحابہ کے جو آپس میں مشاجرات ہیں، جنگ جمل سکین ہے، اس میں جیسے امام تجر آرازی، امام محادثی فرمایا ہے ادرکنا جمیع ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار، ہم نے سارے شہروں کے علماء کو اس بات میں پایا ہے
کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں اور الکف عما شجر بینہم ان کے آپس اختلاف میں اپنی زبان کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اپنا ذاتی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، ایک مسلم اور ایک بخاری کے لیے وہ ان کے بارے میں کچھ الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نتیجہ نکال کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ کرنے کا تو بعض حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی ایسے وہ مسلمان ہوگا کہ منافق؟ وہ تو ان کا آپس میں بھکتی معاملہ تھا، وہ چچا بھتیجے جو ایک دوسرے کو کہیں کہہ سکتے ہیں، وہ تو ان کا آپسی مسئلہ تھا۔ اس میں بعد والوں کے لیے پوری امت کا اجماع ہے صحابہ کی آپس کی جنگ، آپس کی لڑائی، آپس کے معاملات کو ڈسکس کر کے کسی ایک سائڈ فیصلہ دینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں، ان کو تبرہ کے ان کی شان میں کمی اور تنقیص ہے۔ پچھلے دنوں ایک شخص نے ایک کالم لکھا ہے اور فاختہ کے نام سے اس میں کچھ الفاظ حضرت امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے کہی، اور بعد میں جو وضاحتیں کرنے میں آیا تو وہ ان کے قبل اسلام لانے سے پہلے ان کے بارے میں وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں، اور علم اتنا محدود ہے کہ ابھی تک یہ بنیادی معلومات ہی اس تک نہیں ہے، کہتا ہے انسان کے لیے ثابت نہیں، گلے میں ہاتھ آیا کلیجے کا بھی ثابت نہیں۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی معاویہ کی والدہ نے حضرت عبداللہ نے ان کا کلیجہ چھپایا تھا، یہ صحیح سند کے ساتھ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، قطعا نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کی مزید اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ایسے لوگ ہوں یا رافضی لوگ ہوں، اس سارے لوگوں کے لیے یہ بات کہ صحابہ کا اگر کوئی اختلاف بھی تو آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے آگ کا عذاب دینے سے منع کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسے قتل کر دیتا۔ اگر یہ حدیث محدثین نے بیان کیا، اس حدیث سے محدثین نے مسئلہ ثابت کیا کہ کسی بھی چیز کو اگر عذاب دینا تو آگ سے جلانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ حضرت علی نے ریسرچ کی مخالفت کی، اس سے بڑا ثابت نہیں کرے، وہ حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، اس سے نتیجہ غلط نکال رہے ہو، زریعہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آدھی خراب جن کا جلدی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو بہرحال ان کے اختلافات میں اپنی زبان بندی ہے۔ آج جن باتیں آپ نے ذہن نشین کر لی، پہلی بات صحابہ امت میں سب سے بہترین، ان کی فضیلت بات والا کوئی نہیں بول سکتا۔ دوسری بات صحابہ کی محبت، یہ ان کو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا، ان کے اعتراض اللہ کے اوپر اعتراض، اور ان کے ساتھ ایمان کی رحمت، ان کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ضرور ہے، اور ہمیں کرنے کی آپ کسی کو اس متعلق جو پروپیگنڈا زیادہ ہے کوئی بھی سوالات ہوں مجھے لے کر لا سکتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی ان کے پروگرام صحیح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کریں گے۔ مقبول قول اللہ